الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 أضعاف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ومن هم بسيئة فعملها كتبت له 1 رواه مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت میں جمعۃ المبارک کی یہ مختصر سی نشست ہے اور موسم جو اپنی جگہ ہے وہ تو ہے اور اس کے ساتھ یہ کیفیت، لیکن بہرحال جو ہمارے امور ہیں اور کام ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں ادا کرتے رہنے چاہیے۔ اسی وجہ سے مختصر سی بات اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی، اس بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں ہم سب کے یہاں ہم سب واقف ہیں کہ غیر مسلموں کے یہاں ان کا جو تہوار تھا بسنت کا، اس کا یہ خاص موقع تھا اور اتنا زیادہ غیر مسلم اس میں مشغول نہیں ہوتے جتنے ہمارے مسلمان اس کو جوش اور خروش کے ساتھ میں مناتے ہیں۔ اب جب آج صبح سے یہ موسم کی کیفیت پیش آئی اور لگاتار بارش ہوئی تو میں نے صبح اٹھنے کے بعد جب فجر کے بعد سوئے اور اب جمعہ کے لیے جب اٹھنے کا نمبر آیا تو میں نے سوشل میڈیا پر تھوڑا سا دیکھا تو لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں اور کوئی اپنے انداز میں کوئی اپنے انداز میں، کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ لو اور اڑا لو پتنگے اور لا کر کے رکھ لو گڈیاں اور وہ ذخیرے جمع کر لو۔ کوئی طنز کس رہا ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ لو آج ہمارا سارا جشن کا موقع تھا وہ سارا مزہ پھیکا پڑ گیا۔ اور جو سنجیدہ مسلمان ہیں وہ یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے ہی ہو جایا کرے تاکہ اس بہانے انہیں اڑانے کا موقع نہ ملے۔ اس کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کو سنانی چاہتا ہوں اور ہم سب کے لیے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا انہوں نے ایک ارشاد نقل کیا، اس موقع کی مناسبت سے ذرا توجہ سے سنیے گا کہ دیکھیے ایک ہے بندے کا، پہلے میں اس کی ذرا تمہید آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک ہے بندے کا گناہ پر قدرت رکھنا اور پھر گناہ کا نہ کرنا، یعنی گناہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے اور اس طاقت کے باوجود بندہ گناہ نہیں کر رہا۔ گناہ کر سکتا ہے، اسباب ہے، موقع ہے، فرصت ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو قدرت ہی نہیں دی گناہ کرنے کی اور پھر وہ بندہ گناہ نہیں کر پا رہا۔ اب دونوں کے درمیان میں نا بڑا فرق ہے۔ اگر بندہ گناہ کر سکتا ہے اور پھر گناہ نہیں کر رہا
یہاں پر اس کے لیے گناہ سے رکنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کے یہاں پر یہ بندہ متقی کہلائے گا، یہ تقوی والا ہے کہ گناہ کر سکتا تھا، طاقت تھی، اسباب تھے، موقع تھا، پھر بھی اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی علامت، اللہ کے نیک بندے۔ اور دوسری جانب ایک شخص وہ ہے جس کے پاس گناہ کی ہمت ہی نہیں ہے، گناہ کی طاقت نہیں ہے، گناہ کا اس کے پاس موقع نہیں ہے، اور وہ گناہ نہیں کر رہا، تو یہ ظاہر سی بات ہے نہ تقوی ہے، نہ یہ نیکی کے اندر شمار ہوگا، نہ یہ عبادت ہے، نہ اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوگا۔ کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ اس وجہ سے کہ گناہ تو دونوں نے نہیں کیا، لیکن پہلے والا جو بندہ ہے وہ گناہ نہیں کر رہا اللہ کے ڈر سے، اور جو یہ دوسرا والا بندہ ہے یہ جو گناہ سے رکا ہے یہ اس وجہ سے نہیں رکا کہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اس وجہ سے رکا کہ گناہ کرنے کا اس کو موقع نہیں مل رہا۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ آج جن لوگوں نے یہ نیتیں پکی کر رکھی تھی، اور جن ظالموں نے اپنے گھر پہ پتنگوں کے ڈھیر اکٹھے کر رکھے اور مانجوں کی چرخیاں لا لا کر کے جمع کی ہوئی ہے، اور وہ تڑپ رہے مچھلی کی طرح کہ یار یہ موسم خراب ہو گیا ورنہ ہم اڑاتے، تو وہ چاہے دن بھر بیٹھے ہوئے لعنت ملامت کرتے رہے اپنے آپ کو، دن بھر وہ پتنگ نہ اڑائے، تب بھی انہیں پتنگ نہ اڑانے کے اوپر نہ اللہ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جو گناہ سے رکے ہیں یہ اللہ کے ڈر سے نہیں رکے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں رکے، یا پیغمبر کے گستاخ کی یادگار بنانے کی وجہ سے نہیں رکے، یہ تو بس اس لیے رکے کہ یار موقع نہیں ملا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس پہ کوئی وعدے نہیں ہے، اور یہ کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ کے یہاں پر۔ ہاں وہ حضرات جنہوں نے ارادہ تھا کہ اڑائیں گے، جن کا ارادہ تھا ہم یہ کریں گے، لیکن یہ موسم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نیت کر لی کہ نہیں، میں اس مرتبہ اس بری حرکت میں شریک نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب چاہے بارش ہو چاہے دھوپ نکلے، اللہ انہیں ہر حال میں ثواب عطا فرمائیں گے، وہ ہر حال میں اللہ کے یہاں ثواب کے مستحق ہیں۔ تو مسلمانوں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آج کا دن یا اس طرح کے موقع اگر ہم گناہ سے رکے ہوئے ہیں اور ہم اس وجہ سے رک گئے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، تو یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، دعا یہ ہے ہماری کہ کاش مسلم قوم ان حرکتوں سے اس وجہ سے رکنے والی بن جائے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بارش کی وجہ سے روکے تو کیا روکے؟ اگر ابھی اللہ نے آدھے گھنٹے میں موسم صاف کیا، یہ پھر بدماشی کریں گے، یہ پھر اپنی خباثت پر اتر جائیں گے، پھر یہ وہی جانوروں والی حرکتیں کریں گے کہ پتنگے لے کر کے آواروں کی طرح سے اپنی چھتوں کے اوپر ٹنگے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جو بندہ ان چیزوں کی وجہ سے رک رہا ہے اس کے رکنے میں پائیداری نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ اللہ کے ڈر سے رکے گا اور جو بندہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روکے گا، پھر چاہے کتنے ہی موسم صاف ہو، کتنے ہی عمدہ حالات ہو، جس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہوگی وہ ہر حال میں اسے لات مارے گا۔ تو عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ ہم سب کو اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ یقیناً یہاں بھی ہمارے بہت سارے بچے نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پورا ارادہ کیا ہوا تھا اور پورا انتظام کیا ہوا تھا اور ساری چیزوں کے اسباب جمع کیے ہوئے تھے، انہیں توبہ کرنی چاہیے اور جا کر کے ایسی منحوس چیزوں کو آگ لگانی چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے یا اللہ یہ موسم نے آج ہمیں بچا لیا، لیکن آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں کہ موسم صاف بھی ہو تب بھی ہم یہ حرام کاری نہیں کریں گے۔ بھائی کر رہے ہیں نا نیت انشاءاللہ؟ یہ کیفیت ایک مسلمان کی ہونی ضروری ہے۔
اس وجہ سے نہ رکیں کہ جی ہم پریشان ہو گئے اس چیز کی وجہ سے، نہیں، ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر ہم سے ناراض ہوں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، پھر ہمارا اس طرح کی فضول اور بےہودہ حرکتوں سے بچنا وصول ہو جائے گا۔ فرشتے اللہ نے بنائے، حضرت جبرائیل ہے، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، اسرافیل ہے۔ جبرائیل کا کتنا بڑا مقام، کتنے بڑے درجے کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن یاد رکھنا اللہ کی مخلوق میں اشرف مخلوق حضرت جبرائیل نہیں ہے، وہ آپ ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے پیاری جو مخلوق ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بنایا، وہ ہمیں اور آپ کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک رہیں گے، ایک بھی انہوں نے نہ گناہ کیا ہے نہ کبھی کوئی گناہ وہ کریں گے، لیکن گناہ نہ کرنے پر اللہ انہیں کوئی اس کا اجر نہیں عطا فرما رہا۔ کیوں نہیں مل رہا حضرت جبرائیل کو ثواب گناہ سے بچنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل یا دوسرے فرشتوں میں اللہ نے گناہ کا جذبہ ہی نہیں رکھا، ان کا دل ہی نہیں کرتا گناہ کرنے کا۔ اب حضرت جبرائیل یا کوئی سا بھی فرشتہ جو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں، یہ سارے فرشتے، اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ جی میں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی، میں نے کبھی کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، تو اللہ کہیں گے تجھے اس کا کوئی انعام ہی نہیں ملنا۔ کیوں نہیں ملنا؟ اس لیے کہ دیکھنے کا جو جذبہ ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں ان فرشتوں کے اندر۔ کیوں دیکھتا ہے آدمی؟ جذبات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، اور وہ جب ہے ہی نہیں ان میں تو وہ کریں گے کیوں؟ کوئی فرشتہ یہ کہے کہ جی میں نے زندگی میں کوئی فلم نہیں دیکھی، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر فلم دیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ سسٹم ہی نہیں رکھا فرشتوں میں۔ ہاں، اگر یہ انسان، اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ ہم بدنگاہی نہیں کرتے، ہم فلمیں نہیں دیکھتے، ہم گانے نہیں سنتے، اب اللہ ہمیں انعام عطا فرمائے گا، اب اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں دے گا اجر؟ اس لیے کہ وہ جذبے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، تقاضے رکھے، وہ بندہ ان جذبات کو دبا رہا ہے، ان جذبات کو کنٹرول کر رہا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کے خلاف نہیں جا رہا، تو اب اللہ اسے اجر عطا فرماتے۔ اس لیے اللہ کی ساری مخلوق میں فرشتے چاہے کتنے بھی پیارے اور پاکیزہ ہیں، لیکن اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، کیونکہ ہمارے اندر اچھائی اور برائی دونوں جذبے موجود ہیں۔ فرشتوں کے اندر صرف اچھائی کا فنکشن ہے، برائی کا تو کبھی آتا ہی نہیں ہے، تو نہ کریں برائی تو کیا کمال۔ کوئی نابینا ہے بیچارہ، وہ کہنے لگے یار تم لوگ بدنگاہی سے باز آ جاؤ، دیکھو مجھے، میں نے تو کی نہیں کبھی بدنگاہی، 10 سال گزر گئے، میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا غلط نظر سے۔ آدمی 1 منٹ میں کہے گا تو دیکھ بھی تو نہیں سکتا، تو کیوں شیخی بگار رہا ہے؟ تیرے پاس تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے، تیرے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نہیں دیکھا؟ ہاں، کمال تو وہ کہلائے گا اللہ نے آنکھیں بھی دی ہو، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہو، اور دل کے اندر جذبات اور خواہشات بھی دی ہو، اور پھر بندہ یہ کہے کہ میں نے 10 سال سے بدنگاہی نہیں کی، یہ بندہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ تو ہمیں گناہوں سے جو بچنا ہے نا، مجبوریوں میں نہیں بچنا، ہمیں گناہ سے جو بچنا ہے اس وجہ سے بچنے کی عادت ڈالنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہمارے نبی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تو جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے میرے اللہ کا کتنا پیارا اصول نبی سے نقل کیا، فرمایا میرے آقا نے
جو بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے، اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میں آج یہ نیک کام کروں گا، کسی نیکی کا ارادہ کیا کہ آج میں شام کو مثلا درود پاک پڑھوں گا، اگر آپ نے یہ بیٹھے بیٹھے سوچا، اللہ آپ کو آپ کی نیت پر فوراً نیکی عطا فرما دیں گے کہ اس نے اچھائی کا ارادہ کیا۔ اور جب آپ شام کو وہ نیکی کرو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ اس نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت ایسی۔ لیکن اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا، اب بیٹھے بیٹھے سوچا کہ آج موسم بڑا شاندار ہے، آج رات کو ایک شو دیکھنے جاؤں گا، مووی دیکھ کر کے آؤں گا، بیٹھے بیٹھے اس کا موڈ بن گیا۔ اب یہاں پر اس نے جب برائی کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارادے پر اسے گناہ نہیں عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ نہ لکھنا اس کا۔ اور اگر اس نے پھر گناہ کے ٹائم پہ گناہ چھوڑ دیا تو بس گناہ لکھا ہی نہیں گیا، لکھا ہی نہیں گیا۔ اور اگر اس نے ارادہ کیا گناہ کا تو گناہ تو نہیں لکھا ارادے پہ، لیکن بعد میں جب اس نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہی اصول چلا سکتے ہیں نا، جیسے نیکی کی تو 10 گنا سے 700 گنا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کر لیا تو صرف 1 گناہ درج کیا جاتا ہے، 1 نافرمانی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کتنا سنبھالتے ہیں ہمیں، کتنا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی ہر نافرمانی اور حرام کام سے بچیں گے، اور صرف ہم کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بچیں گے، ہم بچیں گے کس وجہ سے کہ ہمارا، بولو بھائی، اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے نبی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے بنیں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو کتنے ہی اچھے موسم ہو، کتنی اچھی فضائیں ہو، کیسی اچھی کیفیات ہو، پھر بندہ حرام کاری نہیں کرے گا اگر اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا۔ اور اگر یہ ہم گناہ سے بچے ہیں لیکن اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو جیسے ہی بندے کو موقع لگے گا پھر وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھ کو، خود کو اور آپ سب حضرات کو اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ڈر کی وجہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جو قربانیاں ہوں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن لڑکوں نے بھی یہ چیزیں لے کر کے رکھی ہیں یا ارادے کیے ہوئے ہیں وہ توبہ کر کے جائیں اور یہ احادیث سوچ کر کے جائیں اور جا کر کے ایسی چیزوں کو آگ لگا دیں۔ یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ نہیں آج چھوٹ گئی تو کل کو قضا کر لیں گے، ہاں کچھ یہ بھی ارادہ بنا کے بیٹھیں یار کل کو تو نکلے گی، اور اگر موسم اور فورکاسٹ کل کا بھی ہے تو چلو پرسوں کو نمازوں کا نہیں، یار 2 دن پہلے کتنی چھوڑیں گے، وہ ہمیں قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ یاد نہیں، لیکن پتنگ کی قضا کا پہلے ہی پلان ہے، یہ قضا وضا چھوڑیے، اسے جا کر کے آگ لگائیے اور اللہ سے توبہ کیجیے، یا اللہ کیسا بھی موقع ہو ہم انشاءاللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچیں گے۔ اللہ کیا آپ کو عطا فرمائیں گے وہ میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اللہ کیا کچھ دیں گے جب ہم اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔